نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے توحید عبادت۔ توحید عبادت توحید عبادت کیا ہے، اس کے متعلق ہم کچھ قاعدے سیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ توحید عبادت کا کیا قاعدہ ہے۔ توحید عبادت کیا ہے، یعنی جس کام کے متعلق یہ ثابت ہو جائے، جس کام کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ اس کا کرنا عبادت ہے، پس وہ کام اللہ کے لیے کرنا توحید اور غیر اللہ کے لیے کرنا شریک ٹھہرانا اور اللہ کا ہمسر بنانا ہے۔ جیسے مثالیں میں آپ کو دوں گی تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یعنی کون سا بھی کام ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جس کام کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ اس کا کرنا عبادت ہے۔ کون سی باتیں ثابت ہیں جو کہ عبادت ہیں؟ دعا مانگنا اور خوف کرنا، محبت کرنا اور منتیں مانگنا، نظر و نیاز کرنا، یہ تمام چیزیں عبادت ہے۔ کسی کے لیے جھکنا، یعنی جھکنا بھی عبادت، جیسے رکوع ہے، طواف کرنا بھی عبادت ہے، سجدہ کرنا بھی عبادت ہے، شدید محبت رکھنا بھی عبادت ہے اللہ سے شدید محبت رکھنا بھی عبادت ہے، اللہ کا خوف کھانا بھی عبادت ہے۔ تو یہ تمام جیسے ایسے کئی عبادتیں، یعنی بندے کو معلوم ہے کہ عبادت کون سی ہے۔ تو جب اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے کیے جانی ہے، اور اگر وہ اس کے لیے نہیں کرتا بلکہ کسی اور سے وہ کرتا ہے تو پھر یہ عبادت ہے، گویا کہ اس نے کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا لیا اللہ کی ذات میں۔ جیسے دعا مانگنا عبادت ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ خوف رکھنا عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے خوف کرنا شرک ہے۔ ذبح کرنا عبادت ہے اور غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک ہے۔ منت مانگنا عبادت ہے اور غیر اللہ کے لیے منت مانگنا، نظر و نیاز کرنا، یہ شرک ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ توحید عبادت کو مضبوط کرے، توحید عبادت کو اپنی مضبوط کرے کہ تمام تر عبادات صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں بہت سارے دلائل ہیں اس تعلق سے، بہت سارے دلائل، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں، سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں، سورہ انعام آیت نمبر 151 میں، کئی جگہ آیا ہے قرآن میں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 32 میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ اپنی بندگی کے لیے کہہ رہا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو۔ اور سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 23 آیت نمبر میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ صرف اللہ ہی کی بندگی کرو۔ سبحان اللہ، کیا فرمائے سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں؟ وَقَضَىٰ، اور فیصلہ کر دیا، ربک، تیرے رب نے، کس بات کا فیصلہ؟ اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی عبادت مت کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے، سوائے اللہ کے کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے بندوں کے لیے۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 151 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، فرما دیجئے آؤ میں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ کیا حرام کیا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو ایسی کئی دلائل ہم کو قرآن میں ملتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو دعا کے بارے میں کہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا کے بارے میں بھی فرمایا کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ ہی کو پکاریں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندوں کو چاہیے، سألونک، اے نبی جب تم سے سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے تعلق سے، تو یہ کہو کہ اللہ قریب ہی ہے اور دعاؤں کو سنتا ہے۔
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا ہے آیت یہ؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یسألونک نہیں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے اے نبی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب، ان سے کہو میں قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب کہ وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یعنی اللہ تعالیٰ نے دعا کو ایمان سے جوڑ دیا، کہا کہ انہیں چاہیے کہ وہ مجھ ہی کو پکاریں اور میری ہی عبادت کریں، مجھ بھی پر ایمان لائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہاں پر یہ کہا کہ دعا کے متعلق، جیسے میں نے کتنے اگزامپل آپ کو دیے، جیسے نظر و نیاز کے بارے میں آپ کو اگزامپل دیا، وہ بھی قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صاف کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مجھ ہی سے مانگو، میرے ہی لیے، یعنی منتیں اللہ ہی کے لیے ہے، نظر و نیاز اللہ ہی کے لیے، قربانی بھی اللہ ہی کے لیے، جیسے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم نماز پڑھو تو اللہ کے لیے اور قربانی کرو تو کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسی متعدد آیتیں ہیں، جیسے اور ایک بھی میں نے آپ کو کہا محبت کے بارے میں، محبت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبت زیادہ مجھ سے ہونی چاہیے، اور مجھ کو جتنا چاہتا ہے بندہ اتنا ہی کسی اور کو بھی نہ چاہے، یہ بھی شرک ہے۔ اگر ہم اللہ سے شدید محبت کرتے الحمدللہ، وہ محبت ویسی، یعنی اللہ کو بھی خوب چاہتے اور ٹھیک اسی طرح جس طرح اللہ کو چاہتے اتنا ہی کسی اور بیٹے کو چاہ رہے ہیں، باپ کو چاہ رہے ہیں، یا پھر شوہر کو چاہ رہے ہیں، یا فلاں کو، تو نعوذ باللہ اتنا نہیں چاہنا ہے جتنا ہم اللہ کو چاہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وہ لوگ ان سے ایسی محبت، بعض کسی شے سے یا کسی یعنی بزرگ سے، یا پھر کسی کو ولی بنا لیتے ہیں، کسی کو فلاں یعنی ولی تصور کر لیتے ہیں، ولی اللہ تصور کر لیتے ہیں، یا پھر فلاں کسی پیغمبر کو، یا پھر کسی کو اتنا چاہنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبونہم، ان سے وہ محبت کرتے ہیں، کیسے؟ کحب اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر اللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے ہیں، آیت کنٹینیو ہے یہ، اس میں فرماتے ہیں کہ یحبونہم کحب اللہ، وہ لوگ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اشد حبا للہ، جو شدید محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ محبت بھی ایک عبادت، ایمان کی علامت کہا اللہ نے۔ تو ایسے قرآن میں کئی جگہ آیا ہے جو عبادت ہے خالصتاً، اور بندہ کیا کرتا ہے وہ چیز کسی اور کے لیے بھی اتنا ہی کرتا ہے جتنا اللہ سے، جیسے خوف کھاتے ہیں، اور ایک جگہ قرآن میں ہے، اور ایک بھی جگہ قرآن میں یہ فرمایا اللہ نے کہ یہ ان سے خوف کھا رہے ہیں ایسے جیسے کہ اللہ سے خوف کرنا چاہیے، یہ ان سے محبت کر رہے ہیں ایسے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ نے یہ چیز بتا دی، واضح کر دی کہ توحید عبادت کمپلسری ہے بندے کے لیے، اس عبادت میں وہ شرک نہ کرے۔ توحید عبادت لازم ہے، یعنی عبادت میں توحید ہماری ہونا ضروری ہے۔ توحید یعنی ایک اللہ ہی کی عبادت، اس کے علاوہ کسی کو شریک ہمیں نہیں ٹھہرانا ہے۔ ایسی کئی آیتیں قرآن میں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔